اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 6 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کو یتیموں کے حوالے کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وابتلوا الیتامی، وابتلوا آزمائش کرتے رہو، اور ابتلوا یعنی آزمائش کرتے رہو، وابتلوا الیتامی اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، ان کا امتحان لیتے رہو، ان کی جانچ پڑتال کرتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغوا النکاح، حتیٰ کہ وہ نکاح کرنے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ یعنی یتیم جو ہوتے ہیں نا، آپ نے ان کا مال ان کے حوالے کرنا ہے تو آپ ذرا دیکھتے تو رہو، آزمائش تو کرتے رہو کہ وہ کیا اس کو خرچ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، نفع نقصان بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنے پیسے کو یا اپنے مال کو ضائع تو نہیں کر بیٹھیں گے۔ تو جب ان میں عقل آ جائے، اس مال کو سنبھالنے کے قابل ہو جائیں، تو پھر ان کے حوالے کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وابتلوا الیتامی، اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو، حتیٰ اذا بالغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جانچ پڑتال کیا ہوتی ہے کہ کبھی ان کو گھر کے سودے لینے کے لیے بھیج دیا، دیکھیں وہ صحیح لاتے ہیں، کون کون سی چیز لاتے ہیں، کوئی چیزیں زیادہ لاتے ہیں، فضول چیزیں تو نہیں لے آتے۔ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اسی طرح چھوٹے موٹے کام جو لین دین کے ہوتے ہیں ان کے ذریعے کرائے جاتے ہیں، تاکہ ان میں پتہ چلے کہ ان میں نفع نقصان کا کچھ ان کو احساس ہوتا ہے۔ کچھ مال کے ضائع کرنے کا تو پروگرام نہیں رکھتے ابھی، یعنی کہ کچی عمر تو نہیں ہے، ابھی مال کو استعمال کرنے کے قابل، اس کو اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں کہ نہیں۔ تو اس طرح جانچ پڑتال ان کی تھوڑی تھوڑی کرتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان کو تربیت تعلیم بھی دینی چاہیے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا وابتلوا الیتامی حتیٰ اذا بلغوا النکاح، اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو کر نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ جب ہو جائیں تو پھر کیا کرو؟ فَإِن، تو پس پھر آنستم منہم، اگر ان میں پاؤ رشدن یعنی اہلیت پاؤ کہ وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اب مال ان کو دے دیا جائے، فادفعوا، پھر حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح،
اور آزمائش کرتے رہو یتیموں کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو کر نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر اگر تم پاؤ منہم ان میں رشدن یعنی اہلیت یا وہ مال سنبھالنے کی طاقت ان میں پاؤ، فدفعوا تو پھر حوالے کر دو، الیہم ان کو، اموالہم ان کے مال، تو پھر ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، تو آپ کو اپنے پاس نہیں رکھنے، ان کو دے دو ان کے مال۔ ولا تاکلوها، اور نہ کھا جاؤ، اسرافن یعنی فضول خرچی کر کے، اسراف کر کے، بلا ضرورت یتیموں کے مال نہ کھا جاؤ، وبدارن، اور جلد بازی میں نہ کھا جاؤ، ان یکبرو، یہ سوچ کر کہ کل کو وہ بڑے ہو جائیں گے، یکبرو کا مطلب بڑے ہو جائیں گے اور پھر اپنا مال ہم سے لے لیں گے، تو اس لیے جلدی جلدی ہڑپ کر جاؤ، ختم کر جاؤ، یہ نہیں کرنا اللہ فرما رہا ہے۔ یعنی بعض ہوتے ہیں نا یہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی جلدی جلدی کل کو یتیم تو بڑے ہو جائیں گے، اپنا مال مانگیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی ختم کر جائیں، ان کو کہیں گے مال تو تمہارا ختم ہی ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرنا۔ بدارن ان یکبرو، جلد بازی میں ان کا مال نہ ختم کر جانا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور مال واپس مانگیں گے، یہ نہیں کرنا۔ بس آپ نے ولا تاکلو اسرافن، نہ آپ نے ان کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرنا ہے یہ فضول خرچی میں، بدارن، اور نہ جلد بازی میں، ان یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے مال مانگیں گے، اس لیے پہلے ہی ختم کر دو، یہ کام نہیں کرنا۔ اللہ نے منع کیا ہے کہ یتیموں کے مال کا اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنی، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے مال مانگیں گے تو پہلے ہی ختم کر دو، یہ بات بھی نہیں کرنی۔ آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، اور اگر تم میں سے کوئی غنی ہوتا ہے، غنی کا مطلب ذرا امیر ہو، اس کا آسودہ حال ہو، روزی پانی صحیح آ رہا ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پھر وہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، یعنی جب اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے پھر یتیم کے مال سے کوئی چیز نہ لے، تو پرہیز کرے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا، اس کے پاس بہت پیسہ ہے، سب کچھ ہے، ہر چیز، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو بھی ہڑپ کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، پس جو تم میں سے غنی ہو یعنی امیر ہو، آسودہ حال ہو، روزی پانی صحیح آتا ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو پھر وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، ان کا مال نہ لے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر تم میں سے کوئی غریب ہے، حاجت مند ہے، روزی پانی نہیں ہے، اس کا کام خراب ہے، یعنی غربت ہے اور حالات ایسے ہیں کہ ہوتا نہیں ہے کھانے پینے کا بھی۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور اگر کوئی فقیر ہو جائے، حاجت مند ہو جائے، فَلْيَأْكُلْ، پھر وہ کھا لے یتیم کے مال سے، بالمعروف، وہ بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا کھا لے، یہ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ، بلکہ جتنی ضرورت ہے وہ اتنا کھا سکتا ہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، اور جب تم حوالے کرنے لگو، إِلَيْهِمْ ان کو، أَمْوَالَهُمْ ان کے مال، یعنی جب یتیموں کو مال ان کو واپس ان کے حوالے کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، یعنی اس پر گواہ رکھ لیا کرو، کل کو ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم جو ہیں ان کو کوئی لگائی بجائی کرے اور لڑائی کروا دے آپس میں آپ لوگوں کے ساتھ، بھی انہوں نے تو کھا گئے تھے یا اس طرح کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب یتیم کو مال ان کا واپس کرنے لگو تو گواہ بھی بیچ میں رکھ لیا کرو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا، کیونکہ اگر آپ چھپائیں گے نا کچھ، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو قیامت کے دن پھر حساب لے گا اللہ تعالیٰ آپ کا۔ اس لیے یتیم کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بہت خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا مال ان کو دے دو اور گواہ بھی رکھ لو، تاکہ جو ہے نا وہ یتیم اپنے مال کو پھر وہ استعمال کریں، اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن اگر آپ نے یتیموں کے مال میں ڈنڈی ماری یا کوئی ایسا کام کیا جس سے دوسروں کو پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے آپ کا حساب لینا ہے پھر۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یتیموں کا بڑا خیال رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا
فادفعوا الیہم اموالہم ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف فاذا دفعتم الیہم اموالہم فاشہدوا علیہم وکفی باللہ حسیبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یتیموں کی جو ہے نا آپ آزمائش کرتے رہو، جانچ پڑتال کرتے رہو کہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو کر نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان میں اہلیت پاؤ کہ وہ مال سنبھال سکتے ہیں تو پھر ان کے مال ان کو حوالے کر دو۔ اور یہ بھی ساتھ فرمایا کہ آپ ان کے مال بلا ضرورت استعمال نہ کرو اور جلد بازی میں ان کے مال نہ کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر واپس لے لیں گے تو جلدی سے ختم کر دو، ایسا کام نہیں کرنا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں کوئی امیر آدمی ہے تو پھر وہ یتیموں کا مال جو ہے وہ نہ لے، اس سے پرہیز کرے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ دے تو رہا ہے نا، پھر اس کو کیا ضرورت ہے یتیم کا مال لینے کی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہاں اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے، کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، جس کا روزی پانی کم ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ اگر یتیم کے مال سے بھی کوئی بقدر ضرورت کھا لیتا ہے تو اجازت ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یتیموں کا مال ان کو واپس کرنے لگو، یعنی ان کے حوالے کرنے لگو، تو اس وقت گواہ بنا لیا کرو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے۔ تو اس لیے جب بھی اگر کوئی چیز چھپاؤ گے یا یتیموں کے ساتھ زیادتی کرو گے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو قیامت کے دن آپ کا حساب ضرور لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یتیم بچوں کا بڑا خیال رکھنا ہے، یتیم بچوں کو ضرور آزماتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو اثاثہ ہے، ان کا مال ہے، آپ اس کی پہلے تو حفاظت کرتے رہو کہ ان کے مال، جو یتیموں کا مال ہے، وہ ادھر ادھر نہ جائے، کہیں ضائع نہ ہو، اور ان کی حفاظت بھی کرتے رہو۔ اور ساتھ ساتھ یتیموں کی تعلیم و تربیت بھی کرو اور ان کو طریقہ بھی سکھاؤ، ان کو بتاؤ خرچ کرنے کا طریقہ، ان کو یہ جیسے گھر کے سودے لینے ہوتے ہیں، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، یا اس طرح سے لین دین کا چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا ہے، تو ان کو تھوڑے تھوڑے کام اس طرح کے جو ہے نا ساتھ ساتھ سکھاؤ، تاکہ وہ جو ہے نا ان کو پتہ چلے کہ پیسے کو یا مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ سب ان کو پتہ ہو۔ تو اس لیے جب وہ پتہ ہو اور ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جائے اور اس طرح سے تعلیم بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو، یعنی تعلیم جو ہے جس طرح اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہو دنیا اور دین کی، ان کو بھی یتیم بچوں کو بھی دنیا اور دین کی تعلیم دو اور تربیت بھی کرو ان کی۔ اور ساتھ ساتھ جب بڑے ہو جائیں تو ان کا مال پھر جو ہے آپ دیکھو کہ وہ اب مال کو خرچ کر سکتے ہیں اور نفع نقصان کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں، تو پھر ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ اگر دیکھیں کہ وہ فضول خرچی کرنے والے ہیں یا مال ضائع کر دیں گے تو اس وقت ذرا ان کی عمر سمجھو ابھی عقل کمزور ہے، تھوڑا سا ان کو وقت دو، تھوڑا سا پھر وہ تھوڑے سے سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ جب ان کا مال ان کے حوالے کر دیں گے تو اللہ کے حضور آپ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مقبول ہوں گے، اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، کیونکہ آپ نے یتیموں کے مال کی حفاظت بھی کی اور پھر ان کے حوالے بھی کر دیا، تو اس کا اجر و ثواب قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری اور یتیم کے مال کو کھا گئے یا اس میں سے کچھ ان کا مال لے لیا یا پتہ نہ ہونے دیا، تو پھر آپ جو ہے مجرم ہیں، اور اللہ آپ کی ہر بات کو، ہر چوری کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پھر آپ سے حساب ضرور لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو سنبھالنے کی صلاحیت کی جانچ پڑتال کے لیے حکم فرمایا کہ بالغ ہونے تک دیکھتے رہو، اور سرپرست جو ہیں جو یتیم کے، وہ ان کی ضروری تعلیم و تربیت بھی کرتے رہیں اور ان کو خرید و فروخت بھی کرائیں، تاکہ جو ہے اور اسی طرح سے نفع نقصان کی سمجھنے کی صلاحیت بھی ان میں پیدا کریں، اور اس طرح سے وہ عام طور پر بلوغت کی عمر جو ہے وہ کہتے ہیں 15 سال کی ہوتی ہے، 15 سال تک پتہ چل جاتا ہے، اگر نہیں تو 17 سال 18 سال تک۔ تو اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کمزور ہے اور ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے
تو اس کے ذہنی توازن ٹھیک کرنے کے لیے اس کا علاج کرانا چاہیے، اور علاج ہو جائے تو پھر اس طرح سے اس کو سمجھ بوجھ اس کی ہو جاتی ہے تو پھر مال اس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بعض اوقات اگر وہ بندہ کمزور ہے ذہنی طور پر، علاج کرائیں، پھر اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو جو ہے وہ تقریباً اگر 25 سال تک عمر ہو جاتی ہے، پھر اس کی عقل جتنی بھی ہو تو پھر اس کا مال اس کو ضرور دے دیں۔ تو اس طرح سے یعنی کہ آپ کے اوپر لازم ہے جو یتیم کے سرپرست ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم کر دیا ہے کہ یتیم کے سرپرست جو ہیں ان کے مال کی حفاظت کرتے رہیں، اور پھر ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے اس وقت کریں جب ان میں صلاحیت پا لیں کہ وہ جو ہے مال کو ضائع نہیں کریں گے، نفع نقصان کو بھی سمجھتے ہیں، اور مال کی وہ قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، اس کے استعمال کو بھی سمجھتے ہیں، تب ان کا مال ان کے حوالے ضرور کریں۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی کہ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، اور نہ کھاؤ یتیم کا مال بلا ضرورت۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا بلا ضرورت یتیم کا مال استعمال کر لیتے ہیں، تو اللہ نے اس کی منفی فرما دی ہے کہ یتیم کا مال صرف ضرورت کے لیے، جو ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے بہت، وہاں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یتیم کا مال فضول خرچی میں بلا ضرورت استعمال نہیں کرنا، اور اگر کرو گے تو قیامت کے دن جواب ضرور دینا ہوگا۔ اس لیے ساتھ یہ بھی فرمایا بدارن ان یکبرو، کہ بھئی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں جلدی جلدی یتیموں کا مال جو ہے نا وہ ختم کر لو، وہ کل کو بڑے ہو جائیں گے تو وہ تو واپس لیں گے، جب اس وقت ختم ہو جائے گا مال، پہلے ہی ختم ہو جائے گا تو ہم ان کو کہیں گے آپ کا مال تو تھا ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا تھا۔ تو اس طرح سے وہ جو جلدی جلدی کر کے ان کا مال ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو یاد رکھیں قیامت کے دن اللہ نے فرمایا وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہے، پھر یتیموں کا مال جو ہے اس کا حساب پھر اللہ تعالیٰ خود لے گا، اس لیے احتیاط کرنی ہوتی ہے۔ ساتھ یہاں پر ایک اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات بتائی کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص جو یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہے، اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ امیر ہے، اس کا ماشاءاللہ گھر کا خرچہ خود بخود اس کے کام سے، بزنس سے، اس کے کاروبار سے، ملازمت سے چل جاتا ہے، تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال کو استعمال کرے، بلکہ وہ یتیم کے مال سے پرہیز کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کے مال سے پرہیز کرے، یعنی اس کے مال کو استعمال نہ کرے۔ اسی طرح سے یہ بھی ساتھ فرما دیا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر کوئی بندہ غریب ہے، یعنی کہ بہت زیادہ فقیر ہے، یعنی اتنا ہے کہ اس کا صبح کا ہے شام کا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ پھر اتنا تھوڑا بہت کھا لے اس یتیم کے مال سے، اجازت ہے، تو یہ اجازت ہے۔ اسی طرح سے یتیم کے مال سے قرضہ بھی لیا جا سکتا ہے، پھر اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یتیم کا مال اس کو واپس کرنے لگو تو پھر گواہ ضرور بنا لیا کرو، تاکہ جو ہے نا کل کو کوئی بھی لگائی بجائی کرے تو وہ جو گواہ ہوتے ہیں پھر وہ معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں جاتا، تو وہ آپس میں محبت پیار قائم رہتا ہے، اور اس طرح سے ورنہ لگائی بجائی کرنے والے جو ہیں وہ بہت کچھ گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ آپ گواہ بنا لو، تاکہ وہ جو ہے نا یتیموں کا مال ان کے پاس چلا جائے گا۔ اگر آپ بیچ میں کوئی چوری کریں گے یا گواہوں سے بھی چھپائیں گے کوئی بات، تو وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لینے کو کافی ہے، قیامت کے دن پھر آپ کا حساب ضرور لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 گناہوں سے بچو جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسری بات فرمائی جادو کرنا، تیسرا فرمایا قتل کرنا، اور چوتھا کام جو سود کھانا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ۔ پھر فرمایا 5ویں نمبر پہ جو گناہ فرمایا وہ یہی یتیم کا مال کھانا۔ تو 6 نمبر پر جہاد، میدان جہاد سے بھاگ آنا، اور 7ویں نمبر پر معصوم عورتوں پر
تہمت لگانا۔ تو یہ 7 بڑے گناہ ہیں، ان سے بچو، یہ ہلاکت کا باعث ہیں، جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس میں 5ویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا ہے، اور یتیم کا مال کھانا بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس لیے اس سے بھی بچو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے تم پر ماؤں کو تکلیف دینا، یعنی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دینی، بیٹوں کو دفن، بیٹیوں کو دفن کرنا، یعنی بچیوں کو دفن کر لیتے تھے نا پہلے لوگ، تو یا اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ برا بھی نہ سمجھے، تو یہ بھی ایک فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ جس کا چاہے اس کا حق روک لینا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لوگوں کا حق روک لیتے ہیں، مزدوری روک لی کسی کا کوئی حق، یعنی رشتہ داری کا حق ہوتا ہے، اس کو روک لیتے ہیں، یعنی کہ تعلق نہیں رکھتے، رشتہ توڑ دیتے ہیں، یہ بھی رشتے کا حق روک لینا ہی ہو گیا نا۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اس میں معاملے میں باتیں آ سکتی ہیں۔ اور ساتھ یہ فرمایا اس میں، اور جس پر اپنا حق نہ ہو اس سے مانگنا، جس طرح آپ مانگتے ہیں لوگ جا کر، اور جس سے نہیں مانگنا، حق ہی نہیں ہے مانگنے کا، وہاں اس سے جا کر مانگنا، تو یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ نے پسند نہیں فرمایا کیل و کال کیا جائے، کیل و کال ایسے فضول باتیں، یعنی کہ اور زیادہ سوال کیے جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ سوال کرنے کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا، اور مال ضائع کیا جائے، اور مال ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا، کہ مال جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا رزق حلال مال، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کی فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی گھر میں آتی ہے جس گھر میں ضرورت کے مطابق مال استعمال ہوتا ہے، اور حلال رزق کے ساتھ، اور گھر میں نماز بھی پڑھتے ہیں لوگ، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور دین کے مطابق حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، وہ لوگ، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یتیم جس گھر میں ہوتا ہے، وہ گھر زمین والوں کا ماشاء اللہ اتنا خوبصورت گھر ہوتا ہے کہ ستاروں کی طرح آسمان والوں کو نظر آتا ہے۔ یتیم کی پرورش اچھی ہوتی ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ اگر اس کے ترکے میں مال اور اس کی جائیداد یا کچھ ہے تو وہ اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اس کو جب بڑا ہو تو پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے، تو ایسے بندوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی گھر میں یتیم ہیں تو ان کی مدد کریں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس میں سے آپ بھی رحمت کا حصہ لیں، تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہم پر۔ ہاں ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ اگر کسی یتیم کا بہت مال ہے، جیسے اس کے کوئی کارخانے ہیں، کوئی فیکٹریاں ہیں، کوئی زمین ہے جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو بہت سارا ہے، تو پھر اس میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر اس کی نگرانی کرنے کے لیے بندے کا سارا وقت ادھر لگ جاتا ہے تو پھر اس میں سے وہ اپنی مزدوری لے سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ واضح ہو گیا کہ یتیم کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس کی جانچ پڑتال کرتے رہو، بڑا ہو جائے، نکاح کی پوزیشن تک پہنچ جائے تو پھر اس کا مال بھی اس کے حوالے کر دو، اور جب اس میں اہلیت پاؤ پھر نکاح بھی کر دو اس کا، اور اس کے اوپر کرم کرو کہ اس کے مال کو فضول خرچی نہیں کرنی، نہ جلدی میں کھا جانا ہے، بلکہ اس کا مال مکمل طور پر حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ امیر ہے تو پھر وہ اس کے مال کو استعمال ہی نہ کرے، اور اگر غریب ہے تو تھوڑا بہت ضرورت کے مطابق کھا سکتا ہے، لیکن جب مال یتیم کو دینے لگو تو پھر آپ کم از کم جو ہے وہ گواہ رکھ لیا کرو، تاکہ جو ہے نا وہ معاملہ کل کو جھگڑے کی طرف نہ جائے۔ اور اگر آپ چھپاؤ گے کچھ تو اللہ نے فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، تو پھر اللہ تعالیٰ حساب لینے کو کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ پوری نبھانے والا بنائے، اور جن کے ہاں یتیم ہیں ان کی ذمہ داری نبھائیں، ان کے مال ان کو واپس کریں، حوالے کریں، اور ان کے مال کی حفاظت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازے۔ آمین۔